ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں اور مختصر سا جواب چاہوں گا کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے، جو ہلکا احباب ہوتا ہے، اس سے وہ نکل نہیں پاتا. یعنی اس کا جو رشتہ دار بھی وہی ہوتے ہیں، اس کے دوست بھی وہی ہوتے ہیں، اس کی فیملی بھی وہی ہوتی ہے. تو انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اب بھی خواجہ سرا ہی ہوں، اور خواجہ سرا ہی لوگ جو ہیں میرے جاننے والے ہیں، یہی میری کمپنی کے لوگ ہیں. تو ان کو آپ کیا درس دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں، اور کیا آپ بھی اپنے آپ کو خواجہ سرائی کہتے ہیں؟ راجہ صاحب بہت اچھے آپ. میں آپ کے شروع سے پتہ ہے آپ کو کہ آپ میں فین بھی ہوں، اور میرا خیال ہے میرا دوسرا انٹرویو آپ نے کیا تھا زندگی میں، میرا 92 تھا شاید. تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ جو بہت مزے کا ہوتا ہے، اور کوئی نہیں یہ کرتا. آپ نے کہا کہ آپ یہی محسوس کرتے ہیں، تو محسوس کیا جب ہوں ہی، جب روح ہی ایسی ہے، جب ہوں ہی خواجہ سرا تو وہی محسوس کرنا ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اب تھوڑا سا وہ چینج کرنے کی، لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے اندر. اور مصنوعی تو تھا نہیں کہ اب میں وہ ہو جاؤں. تو اللہ کا شکر. دوسرا آپ نے کہا کہ ماحول آپ کا وہ ہوتا ہے حج کر کے. راجہ صاحب میں نے گجرات سے میرا شہر ہے، آپ کو پتہ ہے. تو میں نے گجرات میں ایک گھر لینے کی کوشش کی. ادھر ہیں عاصم بٹ ہیں اور ٹونی بٹ، مشتاق بٹ صاحب کے بیٹے ہیں، گرین ہاؤس ان کا گھر تھا. میں نے کہا چلو پرچیز کر لیتے ہیں. میں نے ان کو بیانہ بھی دے دیا، کافی سارا بیانہ دیا ان کو، اور 5 مہینے بعد انہوں نے مجھے بیانہ واپس کر دیا معذرت کے ساتھ. میں نے کہا ڈبل دیں، اسٹامپ پہ لکھا ہوا. تو کہہ رہے میں معافی چاہتا ہوں، یہ وہ انہوں نے استعمال کر کے میرے کافی بگ، اٹ واز ویری بگ اماؤنٹ، تو استعمال کر کے مجھے واپس دے دیا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو پھر میں نے یہ محسوس کیا. اچھا پھر ایک اور جگہ پہ بیانہ کیا تھوڑا سا، وہ بیانہ میرا کھا گئے، پیسے کھا گئے. تو ابھی یہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ہے، 2 مہینے. تو مجھے اس وقت تو بڑا یہ فیل ہوا، لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی کوئی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں ابھی ادھر ہی رہوں اور اپنی فیلڈ میں رہوں اور لوگوں کے ادھر کام آؤں. شاید اللہ تعالیٰ کی یہ بہتری ہو. اور دوسرا شاید اللہ تعالیٰ مجھے جو مجھ سے غلطی سے آج سے 7 سال پہلے حویلی بک گئی تھی، غلطی سے بہت ایک بلنڈر ہوا تھا اور وہ حویلی مجھ سے بک گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ حج کی برکت سے وہ مجھے دوبارہ دے دی ہے. آپ کے پاس واپس آپ کی ملکیت واپس آ گئی. جی وہ واپس آ گئی ہے. اینڈ مبارک ہو. خیر مبارک، اور میں بہت خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے گفٹ مجھے واپس دے دیا. الماس بابی آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی بہت ساری خوشیاں دے، آپ کی بہت ساری ملکیت میں بہت ساری چیزیں آئیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دل کی روشنی کو روشن کر دیتا ہے، دماغ کی بتی کو جلا دیتا ہے، اس کے اندر کی جو تڑپ کو وہ بندہ خود محسوس کر لیتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس تڑپ کا یا اس دکھ کا یا اس المیے کا یا میری بے چینی کا مطلب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بے چینی بھی دور کرتا ہے، اس کے سارے مسائل بھی حل کرتا ہے، اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ الماس نے کہا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن بے چینی تھی، اب سب کچھ بھی ہے اور بے چینی بھی نہیں ہے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی جو وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے یہ ختم ہوتی ہے. تو جناب یہ ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا الماس بابی کا جو ہم نے آپ تک پہنچانا تھا. اس کو دیکھیے، اس کو پسند کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگے بھی شیئر کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.